کیا آپ کے دل میں بھی ایک ایسی دعا ہے جو آپ ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، ہر تہجد میں، ہر اذان کے بعد، لیکن اب آپ کو خود لگنے لگا ہے کہ شاید یہ کبھی قبول نہیں ہوگی؟ ایسی دعا جو آپ نے شاید کسی کو کبھی نہیں بتائی، شاید کسی کو بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ فوراً کہتے ہیں یہ اب ممکن نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب حالات نہیں بدل سکتے۔ اگر آج آپ کے دل میں بھی ایسی کوئی دعا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ دعا مانگنے کا انداز ہی بدل دیں۔ چند دن پہلے میں ایک عالم دین کا بیان سن رہی تھی۔ انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات آج تک میرے دل میں محفوظ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگ دعا مانگنے سے پہلے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ میں خود چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں؟ کیا میں بھی کچھ دعاؤں کے بارے میں دل ہی دل میں یہ مان چکی ہوں کہ اب شاید یہ نہیں ہو سکتا؟ پھر میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی برسوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے تھک چکا ہے، کوئی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے، اور تقریباً ہر شخص کے دل میں ایک جملہ چھپا ہوتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ ہو جائے تو میری زندگی بدل جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور آواز بھی آتی ہے، شاید اب نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ جہاں شیطان جیتنا شروع کرتا ہے۔ وہ آپ کو دعا مانگنے سے نہیں روکتا، وہ صرف آپ کے دل سے امید نکال دیتا ہے۔ آپ دعا تو مانگتے رہتے ہیں لیکن یقین ختم ہو جاتا ہے، اور جب یقین کمزور ہونے لگے تو دعائیں بھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں اور اس کا جواب اپنے ہی دل میں دیجیے گا۔ اگر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھے، میرے بندے بتا تم سب سے زیادہ کیا چاہتے ہو، تو آپ کیا مانگیں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، وہ ایک دعا کون سی ہے جسے مانگتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسے آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپاتے؟ بس اسی ایک دعا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے دل میں ایک الگ دعا ہوگی، اور شاید اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے۔ مجھے ایک بات ہمیشہ حیران کرتی ہے، جب ہمیں کسی انسان سے امید ہوتی ہے تو ہم بار بار اس کے پاس جاتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جب بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آتی ہے تو صرف ایک دو دعائیں مانگ کر ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، شاید اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ہم نے خود؟ میری والدہ کی ایک دوست ہیں، وہ آنٹی جب بھی مجھے کہیں ملتی ہیں یا ہمارے گھر آتے ہیں تو میں ان کو پریشان دیکھتی تھی۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آنٹی آپ اداس کیوں رہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں پھر بھی بتائے میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ اداس ہوتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 3 سال سے ایک ہی دعا مانگ رہی ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اب مانگتی تو ہوں لیکن دل سے نہیں مانگتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے اب قبول نہیں ہوگی۔ ان کی ایک بات میرے دل میں اتر گئی، وہ دعا مانگتے مانگتے نہیں تھکی تھی، وہ امید رکھتے رکھتے تھک چکی تھی، اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ میرے پیارے ویورز ذرا سوچئے، اگر ایک بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد کرے اور ماں فوراً نہ دے تو کیا بچہ اگلے دن اسے امی کہنا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں وہ پھر مانگتا ہے، پھر ضد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی ماں کی محبت پر یقین ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ایک بچہ نہ سمجھ ہو کر وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں ضد کروں گا، بار بار مانگوں گا تو امی مجھے دے ہی دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ مایوسی دعا ختم ہونے سے پہلے امید ختم کر دیتی ہے، اور جب امید ختم ہو جائے تو انسان کے ہاتھ دعا کے لیے تو اٹھتے ہیں لیکن دل نہیں اٹھتا، یقین نہیں رہتا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی ہو، بہت، پھر کچھ نہ ہوا اور آپ نے خاموشی سے وہ دعا مانگنی ہی چھوڑ دی، کسی کو بتایا بھی نہیں، بس دل میں ایک فائل بند کر دی، یہ دعا اب نہیں کرنی؟ اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں، لیکن شاید ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسے کرنے کا نام ہے۔
اور بھروسہ اس وقت پہچانا جاتا ہے جب حالات امید کے خلاف ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اس وقت مانگی جب بڑھاپا آ چکا تھا، ظاہری اسباب تقریباً ختم ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے مانگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہر دعا فوری قبول ہو جائے، بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دروازے پر ناممکن کا لفظ نہیں لکھا۔ تو آج میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے اپنی کسی دعا پر امید چھوڑ دی ہے تو آج، صرف آج کے لیے اس امید کو دوبارہ زندہ کر کے دیکھیے۔ کیا معلوم جس دعا کو آپ ختم سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وقت ابھی لکھا ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب آپ اپنے دل میں دیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے 5 سال دعا کی ہو اور وہ ابھی تک نہ ملی ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا نہیں سنی؟ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب سے بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسے سائیکل چلانا نہیں آتی، اگر وہ چلائے گا تو گر جائے گا۔ وہ اپنے ابو سے بولے کہ ابو مجھے آج ہی سائیکل چلانی ہے، مجھے آج ہی سائیکل چلانی ہے، جبکہ اس کے والد جانتے ہیں کہ ابھی یہ نہیں چلا سکتا، یہ گر جائے گا، اس سے چوٹ آئے گی، نقصان اٹھائے گا۔ تو کیا اس کے والد فوراً اسے سائیکل دے دیں گے یا صحیح وقت کا انتظار کریں گے؟ ہم سب جواب جانتے ہیں، لیکن جب بات اپنی دعا کی آتی ہے تو ہم انتظار کو رد ہونا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بہت دفعہ انتظار رحمت ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک راستہ مانگتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر راستہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم صرف اپنی پسند کے دروازے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ دروازہ بند ہوتا ہے ہمیں سمجھ آتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، حالانکہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا ہو۔ ذرا اپنے ماضی کو یاد کریں، کیا کبھی ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ کسی چیز کے لیے بہت روئے ہوں اور چند سال بعد آپ نے خود کہا ہو، شکر ہے یا اللہ، اگر وہ چیز مجھے مل جاتی تو شاید آج میری زندگی خراب ہو جاتی؟ میرے خیال میں ہم سب کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی لمحہ ضرور آیا ہوگا، اور یہی ایمان ہے، یہ یقین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف دیتا نہیں، بہترین دیتا ہے۔ اسی لیے آج اگر آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو صرف ایک بات یاد رکھیں، تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ رب العزت فوراً عطا کرتا ہے، کبھی انتظار کرواتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو آج اپنی اس ایک دعا کو دوبارہ یاد کریں جسے آپ نے دل کے کسی کونے میں چھپا دیا تھا، اور خود سے صرف ایک سوال کریں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر میں نے امید کیوں چھوڑ دی؟ شاید اسی ایک سوال کا جواب آپ کی دعا مانگنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور شاید آج کی پوری ویڈیو کا سب سے اہم سوال یہی ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آج آپ کی صرف ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کر دے تو آپ کیا مانگیں گے؟ ذرا ایک لمحہ اپنی آنکھیں بند کیجئے، لوگوں کے بارے میں مت سوچئے، دنیا کے بارے میں مت سوچئے، صرف اپنے رب کے بارے میں سوچئے اور اپنے دل سے پوچھئے، وہ ایک دعا کون سی ہے جس کے بغیر آپ کا دل آج بھی ادھورا محسوس کرتا ہے؟ اگر وہ دعا آج بھی آپ کے دل میں زندہ ہے تو ایک وعدہ کیجئے، آج کے بعد اسے ناممکن کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس رب سے آپ مانگ رہے ہیں نا، اس کے لیے ناممکن جیسا کوئی لفظ نہیں۔ ہمارے لیے راستے بند ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے نہیں۔ ہم وقت دیکھتے ہیں، اللہ حکمت دیکھتا ہے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات، شاید یہ جملہ آپ پوری زندگی یاد رکھیں، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آپ اس کے لائق ہیں، دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر سب کچھ ہمارے عمل پر ہوتا نا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی امید نہ رکھ پاتا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اعمال سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے گناہوں کو اپنی دعا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان دیوار مت بننے دیں۔ توبہ کیجئے، دعا کیجئے، اور پھر یقین کے ساتھ انتظار کیجئے۔ میں نہیں جانتی آج یہ ویڈیو کون دیکھ رہا ہے، شاید کوئی ہاسپٹل میں بیٹھا، کوئی برسوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہو، کسی کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہو، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی تنہائی میں رو رہا ہو، اور شاید کوئی صرف ایک سجدے کا انتظار کر رہا ہو
کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لے۔ اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو میں دل سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی وہ دعا جسے آپ نے کسی سے نہیں کہا اپنے بہترین وقت پر بہترین طریقے سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ آخر تک میرے ساتھ رہے ہیں تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گی، کامنٹ میں اپنی دعا لکھنا ضروری نہیں، اگر وہ صرف آپ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہے تو اسے وہیں رہنے دیں، لیکن اگر آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تو صرف ایک لفظ لکھ دیجئے، آمین۔ اور جب کبھی آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے، چاہے 1 مہینے بعد، 1 سال یا زندگی میں کبھی بھی، تو واپس آ کر ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی دوسرے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر جائز دعا قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، آمین یا رب العالمین۔